حضرات سامعین، سب سے پہلے ہم قدس محمودی میں آئے ہوئے تمام زائرین کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئے ہوئے تمام لوگوں کی نیک جائز تمناؤں کو قبول فرمائے اور آج کی اس محفل سعید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، یہ عرس مبارک جہاں حضور محمد الاولیاء کے نام سے موسوم ہے، وہی بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ حضور قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، ناشر کلام رسول حضرت سید علی اکبر صاحب جیلانی کا جشن 100 سالہ بھی آج ہم ان کے نام سے جشن 100 سالہ منا رہے ہیں۔ اس حسین و خوبصورت اور نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی محفل میں آپ تمام ہی حضرات حضرت علی اکبر صاحب جیلانی کی حیات طیبہ کے کچھ اہم نامے کارنامے گوشت سماعت کریں گے۔ حضرات، بلا شبہ حضور قدوۃ الصالحین، زبدۃ العارفین، ناشر کلام رسول حضرت علی اکبر شاہ جیلانی ایک عظیم رہبر شریعت و طریقت، ایک عظیم پیر طریقت، ایک عظیم دینی قائد، ایک عظیم مفکر و مبلغ تھے۔ آپ کی شہرت نہ صرف اپنے گرد و نواح میں پھیلی ہوئی تھی بلکہ آپ اپنے دور کے ایک مردہ خلائق بزرگ تھے۔ آپ نے اس دنیا فانی میں ایک مولم و مفکر کی حیثیت سے زندگی کے لیل و نہار گزارے۔ اس بات کی گواہی نہ صرف یہاں کے بسنے والے بلکہ یہاں کا لیل و نہار، فضائے مشک بار، ہوائے دل بہار بھی دے رہے ہیں۔ حضرت سید علی اکبر صاحب جیلانی کا مقصد ہے حیات، قوم و ملت کی رہنمائی اور قوم و ملت کی تربیتی و اصلاحی انقلابی کوشش تھی۔ آپ نے اس مقصد کے لیے اپنے علمی تجربات اور قوت تخیل کو نظم و نشر کا پیکر عطا کیا تاکہ آنے والی نسلیں ان سے فیض حاصل کر سکے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دنیا نے آپ کے کارناموں کو دیکھا، آپ کی خدمات اور اسلام و ملت کے لیے آپ کی قربانیاں بھی دیکھی۔ دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح آپ نے دم زدن میں گجرات اور راجستھان کے ان علاقوں کو جو اسلامی قوانین سے کوسوں دور تھے ایمان و ایمان کا گلشن بنا دیا۔ بے شمار فاسق اور فاجروں نے آپ کے ہاتھوں پر بیٹھ کر کے ردائے تہذیب و تمدن اوڑھ دی۔ اس طرح سے ہزاروں بدعات اور خرافات کے خاشاک دور ہو گئے۔ آپ کی حیات طیبہ کے یہ کارنامے آج بھی تاریخ کے صفحات پر جگنوں بکھیر رہے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی، اور نہ ہوتی خالقاہ تو عطاؤں کو ترس جاتے، سکون قلب کی خاطر دعا کو ترس جاتے۔ حضرات، طریقت کے سلطنت میں یوں تو بہت سے ایسے شہسوار گزرے ہیں جنہوں نے نام اور کام کے حوالے سے شہرت تمام حاصل کی، اور وہ حقیقتاً ہمارے محسنین کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن حضور سید علی اکبر صاحب جیلانی کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہی تھا۔ آپ نے اسلام و سنیت کے لیے ایسے ذریع خدمات انجام دیے کہ 100 سال گزر جانے کے باوجود بھی آپ کا ذکر کے لوگوں کی زبانوں پر دیکھتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ علی اکبر صاحب جیلانی کون تھے۔ حضور قدوۃ الصالحین، زبدۃ العارفین، ناشر کلام رسول حافظ علامہ علی اکبر صاحب جیلانی کی ذات سدودہ صفات وہ ذات تھی جن کا نسب نامہ 23 واسطوں سے پیر پیرا، میر میرا، شاہ گیلا، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور 36 واسطوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جا ملتا۔ کون سید علی اکبر صاحب جیلانی؟ وہ سید علی اکبر صاحب جیلانی جن کے بچپنے ہی میں ولی کامل ہونے کی بشارت دے دی گئی تھی۔ کون علی اکبر صاحب جیلانی؟ وہ سید علی اکبر صاحب جیلانی جن کو ان کے مرشد کریم شہنشاہ ملاقاتیات شاہ صدیق اللہ علیہ الرحمن نے نہ صرف چند دنوں میں مقامات سلوک و عبادت طے کرا دیے بلکہ اجازت و خلافت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ کون سید علی اکبر صاحب جیلانی؟ وہ سید علی اکبر صاحب جیلانی جو بزبان خود فرماتے تھے کہ میں فضل ربی سے مقام غوثیت پر فائز ہوں۔ کون سید علی اکبر صاحب جیلانی؟ وہ سید علی اکبر صاحب جیلانی جن کو مسجد نبی شریف کے اجلاء محدثین کرام نے مثلا سید محمد بن سید احمد بن سید رضوان اور سید محمد علی بن طاہر وطنی حنفی قدست اسرارہم نے تحریری طور پر شیعہ ستہ اور دیگر بہت سے وظائف و اوقات
کی اجازت مرمت فرمائی. کون سید علی اکبر شاہ جیلانی؟ وہ سید علی اکبر شاہ جیلانی جن کی دعوتی اور اصلاحی کتاب زندگی کا جو بھی وقت بنتی ہے، آپ کی زندگی کے رخ پر جس رخ پر نگاہ ڈالی ہے ہر جگہ اصلاح و انقلاب کا ایک چشمہ سیاح نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ کی زبان کیمیائی اثر نے لوگوں کے دلوں پر وہ گہرے اثرات چھوڑے جس کی وجہ سے سینکڑوں بدعقیدت تائب ہو کر دامن اسلام میں آگے ہیں اور بدعقید کی جاہلان رسوم کے پابند لاکھوں جوہلا آپ کی پرجوش دعوت سے دنیا پرستی اور شرف پسندی سے باز آگے. کسی نے کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، گر ہوزوں کے یقینی تو کرتے جاتی ہے زنجیریں. اچھے اخلاق قبولیت عام کی دلیل ہوا کرتے ہیں اور صفات حمیدہ سے انسان کے ہر کام میں استحکام اور ہر بات میں اثر انگیزی پیدا ہوتی ہے. میرے مرشد طریقت حضرت علی اکبر شاہ جیلانی ایک مرشد طریقت بھی تھے اور اسلامی اخلاق و آداب کے معلم بھی. آپ کے حسن اخلاق میں اخلاق نبی کی جھلک معلوم ہوتی. قبل نوازی آپ کا شیوا تھا اور مہمانوں کی خاطر نوازی آپ کا طور امتیاز تھا. آپ یہی وجہ ہے کہ ہر فرد آپ کے حسن اخلاق اور عظمت کردار کی زلف گرا گیر کا اسیر تھا. ایک ولی کامل کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جو شریعت کا پاسدار بھی ہو اور طریقت کا شہسوار بھی. جو شریعت کا پاسدار بھی ہو اور طریقت کا شہسوار بھی. تو حضرات گرامی، میرے اسلامی بھائیوں، الغرض اور حاصل کلام یہ ہے کہ ہم سب کے کرم فرما، ہم سب کے محسن حضور سید علی اکبر شاہ جیلانی اپنے دور کے ایک عظیم پیر طریقت، ایک عظیم رہبر شریعت اور ایک عظیم دینی قائد اور رہنما تھے. آج ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کے جشن 100 سالہ میں آنے کی اجازت ملی ہم کو. بہت ہی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. الحمدللہ یہاں بہت سے حاضرین آئے ہیں ان کے جشن 100 سالہ میں. اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہم کو مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنے مرشد کی بارگاہ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ موت آئے تو در سرکار پہ ورنہ سید، موت آئے تو در سرکار پہ ورنہ سید، 2 گز زمین ہو در مرشد کے قریب. اور حقیقت پہ ہے جامع ہر پتنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ، حقیقت پہ ہے جامع ہر پتنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ. فروزہ ہے سینے میں شمع نفس مگر تابع گفتار کہتی ہے بس. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین. بڑی خوشی کی خبر ابھی نشر ہوئی ہے، ملے ہوئی ہے کہ جشن 100 سالہ ہے حضور سیدی سرکار غوث اعظم کے شہزادے نقیب الاشراف امداد العارفین سیدنا شاہ شیخ اکبر شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. پروردگار عالم اس تاریخی عرس مبارک کی رسیوں میں ہم سب کو مقید کیا ہے. بیٹھے جھومیں مستیوں میں ہم اور آپ اس پاکیزہ ادارے کے خانہ خدا کے اور آستان نور کے در و دیوار کو چومیں کہ آج اس مبارک ساعت نور سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی رب نے توفیق عطا فرمائی ہے. حضور غوث اعظم سرکار کے شہزادے کے ہم اور آپ صبح عرس مبارک میں بھی شرکت کر رہے ہیں. جامعہ فیض اکبری کے فارغ ہونے والے اساتذہ کے سر پر جب شب میں 10 سالی حفظ و قرات و فضیلت کا تاج رکھا جائے گا تو ہم یہ فخر سے اس منظر کو بھی دیکھیں گے اور پھر جا کے اپنی نسلوں سے بعد میں کہیں گے کہ ہم نے اس جشن میں شرکت کی ہے، اس کانفرنس میں شرکت کی ہے جس پر عرس کی عظمتوں کا غلبہ تھا، جو سومواں یعنی جشن 100 سالہ سرکار اکبر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا منایا گیا. ظاہر سی بات ہے تنہا اتنے بڑی شخصیت کا اتنے بڑے رقبے میں اتنا بڑا نیٹ ورک اسلام و سنیت کے حوالے سے دین مصطفیٰ کی جو بہار پھیلی ہوئی ہے. آپ اسٹیشن کے قریب ہوں یا جسے گاندھی دھام کہتے ہیں اور 100-200 کلومیٹر 300 کلومیٹر کہاں کاٹیا وان کہاں جودھ پور کے قریب سے جیسلمیر کے قریب سے باڑمیر کے قریب سے اتنی دور تک چلے آئے لوگ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کہاں کھولے ہیں یہ سویار میں خوشبو کہاں. یہ فضل خدا بندی ہے ورنہ یہاں کون آتا ہے؟ یہ اللہ کا خاص انعام ہے. اور جو آ رہا ہے باوضو آ رہا ہے، گردن جھکا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ اس کو قرار کی ضرورت ہے، اس کو سکون کی ضرورت ہے، اس کو چین کی ضرورت ہے، اس کو برکتیں چاہیے، اس کو نورانیت چاہیے، اس کو رحمتیں چاہیے، اس کو شفاعت کی سند چاہیے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے یہ ساری چیزیں حضور اکبر شاہ جیلانی کی چوکھٹ پہ رکھی ہوئی ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ فقیروں اور درویشوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں کبھی کم سمجھ میں آتی ہیں، ہم اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ لیتے ہیں۔ ہندوستان کا بڑا عظیم شاعر جسے ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی شان ہے، شہنشاہ ترنم جناب اسد اقبال کلکتری صاحب، مائک پر میں ان کو لانا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ خوش ہو کے بتائیں، سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں بڑھا کے بول دے سبحان اللہ۔ تیار ہیں سننے کے لیے؟ وقت بہت کم ہے، تیار ہیں سننے کے لیے؟ سبحان اللہ۔ اس پاکیزہ عرس مبارک میں، اس ختم بقر شریف کی محفل میں آپ ان سے نعت مصطفیٰ سماعت کریں گے، مجھے ایک شعر پڑھ لیتے۔ سبحان اللہ کتنے لوگ کہیں گے؟ بتا دیں بتا دیں۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے۔ کچھ نہیں کرنا، بس بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہنا ہے، اور بیچ میں 2 سال موقع نہیں ملے اس کو بھی آپ کو کور کرنا ہے، ہاں اس کی بھرپائی آپ ہی کے ذمہ ہے بھائی۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے۔ اسد اقبال صاحب کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں اور وہ سنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو جو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے لہجے سے یہ پتا چلے کہ وہ واقعی سننا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ باور کرنا پڑے گا، یہ بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لوگ جس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ اسے دیکھیں گے بھی، اسے سنیں گے بھی۔ میں مصرع پھر سے پڑھتا ہوں، کچھ کرنا نہیں، بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہنا ہے۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے۔ جیتے رہیے ماشاءاللہ۔ ہاتھ بڑھا کے بول دیں یا رسول اللہ۔ ادارے کے اساتذہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کے علم کی گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ حضور غوث اعظم کے شہزادے کی بارگاہ کے قب و مینار گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ پھر سے بول دیں سبحان اللہ، یہاں سے وہاں تک ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے، اور دلہنیں آج بھی سسرال میں اپنی مہکتی ہے، رسول اللہ کا بھی پسینہ کام کرتا ہے۔ دلہنیں آج بھی سسرال میں اپنی مہکتی ہے، رسول اللہ کا بھی پسینہ کام کرتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں دنیا کے 200 ملک لاک ہو گئے تھے، سارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، کانوینٹ سب بند ہو گئے تھے، لیکن ایک اسکول کھلا ہوا تھا، ایک مدرسہ بند نہیں ہوا۔ وہ مدرسہ کون سا ہے؟ ابھی مبارک شخصیتوں کے ہوتے ہوئے اس کی تشریح کرنا یہ تو جرم ہے، شعر کو ہلکا ثابت کرنا ہے، کیونکہ جب کسی شعر کی تشریح ہوتی ہے تو شعر کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ بس آپ سمجھ لیں، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے، دلہنیں آج بھی سسرال میں اپنی مہکتی ہیں، رسول اللہ کا بھی پسینہ کام کرتا ہے۔ اے دنیا والوں تیرے مکتبوں میں لگ گئے تالے، نبی کا علم تو سینہ بسینہ کام کرتا ہے۔ اے دنیا والوں تیرے مکتبوں میں لگ گئے تالے، نبی کا علم تو سینہ بسینہ کام کرتا ہے۔ بولے جا آپ اس وقت پاکستان کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بنگلہ دیش کے بارڈر پہ آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دونوں ملکوں کی سرحدیں اس وقت اکٹھا ہونا چاہتی ہیں ناک کے حوالے سے۔ ایک دوسرے کو ہم اور آپ عاشق صادق کے طور پر دیکھیں، وہ حضور کی تعریف کر کے خوش ہوں گے، ہم حضور کی تعریف سن کے خوش ہوں گے۔ شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی نے فرمایا، اگر کسی نے کسی بخشے ہوئے انسان کو نہیں دیکھا تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ گئے؟ کسی بخشے ہوئے انسان کو نہیں دیکھا تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زبان سے جو نعتیں ظاہر ہوگی، جو مناقب کے اشعار ظاہر ہوں گے، یہ باور کرائیں گے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن کم سے کم جس ذات کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کی ذات سے اللہ کروڑوں اپنے حبیب کی امت کی مغفرت فرما دے گا۔ ان مناقب کے دامن میں جو گوہر موجود ہیں، جناب اسد اقبال کی شاعری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نعروں سے استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص فیضان سرکار غوث اعظم، بارگاہ سرکار علی اکبر شاہ جیلانی،
محمود شاہ جیلانی، جامعہ فیض اکبری، تقریب ختم بخاری شریف، علماء اہل سنت، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں ہندوستان کے اس کوہ نور ہیرے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو ملک وکٹوریا کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم جیسے فقیروں کے حصے میں وہ لہجہ آیا ہے جسے دنیا جناب اسد اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم بارگاہ نبوت رسالت میں جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت السلام علیکم یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مل کر کے درود پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ امام حرام سنت کے ساتھ مل کر درود پاک کا ذکر کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جلووں میں کھو گیا ہوں اٹھا کر نظر کو میں دیکھوں کدھر کو اور نہ دیکھوں کدھر کو میں رو کے طیبہ جانے سے رو کے طیبہ جانے سے کیا گھر کی انسیت ایسا ہوا تو آگ لگا دوں گا گھر کو میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ان سے حوالے کرتا ہوں پورے بدرت کے لیے اپنا کرتا ہوں یاد فرمائے۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں
یکتا آپ ہیں، اور یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ اور یہ ماذا فرمائیں کہ آپ کی تلوت کو دیکھا جان دی، آپ کی تلوت کو دیکھا جان دی، آپ کی تلوت کو دیکھا جان دی، ہاں جان دی، آپ کی تلوت کو دیکھا جان دی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آپ دل میں نور کی پہلی کرن، آپ دل میں نور کی پہلی کرن، آپ دل میں نور کی پہلی کرن، پہلی کرن، آپ دل میں نور کی پہلی کرن، کہ جان آدم جان ہوا آپ ہیں، جان آدم جان ہوا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ یہاں سے میں اسی زمین پہ میں اپنے دوسرے حج کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ جان آدم جان عیسیٰ آپ ہیں، جان آدم جان عیسیٰ آپ ہیں، جان آدم جان عیسیٰ آپ ہیں،
رب ہی جانے اور کیا کیا آپ ہیں، رب ہی جانے اور کیا کیا آپ ہیں، رب ہی جانے اور کیا کیا آپ ہیں، کہ سارا عالم آپ کی خاطر دلہن، سارا عالم آپ کی خاطر دلہن، سارا عالم آپ کی خاطر دلہن، خاطر دلہن، سارا عالم آپ کی خاطر دلہن، اور آقا اس کے دولہا آپ ہیں، اور آقا اس کے دولہا آپ ہیں، رب ہی جانے اور کیا کیا آپ ہیں، اور اس اور آقا اس کے دولہا آپ ہیں، اور آقا اس کے دولہا آپ ہیں، ہے دعائے حضرت آدم دلی، ہے دعائے حضرت آدم دلی، ہے دعائے حضرت آدم دلی، آدم دلی، ہے دعائے حضرت آدم دلی، رب کی رحمت کا وسیلہ آپ ہیں، رب کی رحمت کا وسیلہ آپ ہیں، رب ہی جانے اور کیا کیا آپ ہیں، اور مقصد حضرت صاحب کی نظر فرمائیں کہ ناز کیجئے اسد اقبال جی، ناز کیجئے اسد اقبال جی، ناز کیجئے اسد اقبال جی، اقبال جی، ناز کیجئے اسد اقبال جی، کہ بلبل باغ مدینہ آپ ہیں، بلبل باغ مدینہ آپ ہیں، بلبل باغ مدینہ آپ ہیں، جان آدم جان عیسیٰ آپ ہیں، آپ ہیں، رب ہی جانے اور کیا کیا آپ ہیں، میں نے دوسرے آپ سے پہنچانے کی سعادت حاصل کی، یہاں سے منتبت کے کچھ سے آپ سے پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں،
مسئلہ حاضر کرتا ہوں ملازمت فرمائیں. یہاں جو نور کی چادر تنی ہے، 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 میرے محمود کی جلوہ گری 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 ہے. اور یہ جلونی میں بہاریں دکھ رہی ہیں، 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 حقیقت میں یہ فیض اکبری ہے. حقیقت میں یہ فیض اکبری ہے، حقیقت میں یہ فیض اکبری ہے. درے اکبر پہ تم آ کر تو دیکھو، 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 ہوا شہر نبی سے آ رہی ہے، ہوا شہر نبی سے آ رہی ہے، ہوا شہر نبی سے آ رہی ہے. اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں، اور یہ گزارش کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ بالکل خاموشی کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. شعر حاضر کرتا ہوں ملازمت فرمائیں. گدائی حضرت اکبر کے در کی، 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 جہاں کی بادشاہی سے بھری ہے، جہاں کی بادشاہی سے بھری ہے، جہاں کی بادشاہی سے بھری ہے، میرے محمود کی جلوہ گری ہے. میں نے کہہ سکتے آپ بالکل خاموشی کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، لیکن کچھ آوازیں ابھری، اور ان کی آوازیں ابھری جن کا حال یہ ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. تو میں یہ دوبارہ حاضر کرتا ہوں. گدائی حضرت اکبر کے در کی، بالکل 10-15 منٹ کی وقت
لمحے کا یہ کلام ہے ناظرین کرتا ہوں گدائی حضرت اکبر کے در کی گدائی حضرت اکبر کے در کی گدائی حضرت اکبر کے در کی یہاں کی بادشاہی سے بھری ہے یہاں کی بادشاہی سے بھری ہے جہاں کی بادشاہی سے بھری ہے اور یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں علی اکبر کی چوکھٹ پہ تم آؤ 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 یہاں پہ جلوے مولا علی ہے یہاں پہ جلوے مولا علی ہے یہاں پہ جلوے مولا علی ہے اور اس شعر پر تھوڑے خاص یہاں سے پاؤ کے 100 مرادیں نسبت دیکھیں یہاں سے پاؤ کے 100 مرادیں یہاں سے پاؤ گے 100 مرادیں یہاں سے پاؤ گے 100 مرادیں اگر اس میں خود سے صدی ہے 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 حقیقت میں یہ فیض اکبری ہے اور اسے پوچھے زمانے میں کوئی کیوں اسے پوچھے زمانے میں کوئی کیوں اسے پوچھے زمانے میں کوئی کیوں تیرے اکبر سے جو بھی اجنبی ہے تیرے اکبر سے جو بھی اجنبی ہے تیرے اکبر سے جو بھی اجنبی ہے حقیقت میں یہ فیض اکبری ہے فدا ہے جو علی اکبر پہ دل سے فدا ہے جو علی اکبر پہ دل سے فدا ہے جو علی اکبر پہ دل سے اسے رحمت خدا کی ڈھونڈتی ہے اسے رحمت خدا کی ڈھونڈتی ہے فدا ہے جو علی اکبر پہ دل سے اسے رحمت خدا کی ڈھونڈتی ہے اسے رحمت خدا کی ڈھونڈتی ہے اسے رحمت خدا کی ڈھونڈتی ہے اور بالکل سچا شعر بالکل سچا شعر بلایا ہے انہیں اکبر نے در پہ بلایا ہے انہیں اکبر نے در پہ درے اکبر پہ دل کی
پہ جن کی حاضری در اکبر پہ جن کی حاضری ہے در اکبر پہ جن کی حاضری ہے در اکبر پہ جن کی حاضری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شعر پہ کون کون اپنی آواز بلند کرتا ہے کون کون خاموش رہتا ہے. آخری شعر میرے اکبر بنے ہیں آج دولہا 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 تجھے نرالی شان کی شادی رہی ہے نرالی شان کی شادی رہی ہے نرالی شان کی شادی رہی ہے نرالی شان کی شادی میرے اکبر بنے ہیں آج دولہا 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 نرالی شان کی شادی رہی ہے شادی رچی ہے نرالی شان کی شادی رچی ہے جلوے میں بہاریں دکھ رہی ہیں حقیقت میں فیض تھوڑی دیر کی تیاری تھی تو میں نے آپ تک پہنچا دیا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اور سرکاروں کی طرف سے اس سے بھی بہتر ہو رہے ہیں السلام علیکم. رات میں گزارش کر رہا ہوں جامعہ فیض اکبری کے اس درسگاہ حفظ کے خوش قسمت طالب علم محترم محمد طاہر صاحب اللہ انگریزی زبان میں مذہب اسلام کے ادارے کی اہل بیت کی ذات و مقاصد کے حوالے سے 5 منٹ کے لیے وہ مائک پہ تشریف لائیں. محترم محمد طاہر صاحب جو درجہ حفظ کے طالب علم ہیں اور بزبان انگریزی میں وہ اپنی پاکیزہ گفتگو سے آپ سب کو اپنے لہجے کی ظلموں کا اسیر بنائیں. On the stage, the respectful scholars and the great teachers and the people in front of me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience, the topic I am going to address in today's grand and historical conference is the personality of Pir Sayyid Haji Ali Akbar Shah Jilani rahmatullah alayhi. Before talking anything, I would like to inform you that this is the centenary program for Pir Sayyid Haji Ali Akbar Shah Jilani rahmatullah alayhi, which is celebrating with a great glory. No doubt you all are great, you all are lucky that you are participating in this holy ceremony.
Anyway, before discussing on the topic anything, I would like to say you, let's we send the holy durood upon our holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Let's recite with me, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ashabihi wa barik wa sallim. Dear audience, we are celebrating the centenary program for Pir Sayyid Haji Ali Akbar Shah Jilani Rahmatullah Ali, which means we are celebrating the 100 years program of Pir Sayyid Haji Ali Akbar Shah Jilani Rahmatullah Ali. So you should to know who was Sayyid Ali Akbar Shah Jilani Rahmatullah Ali. Let me tell you, Hazrat Pir Sayyid Haji Ali Akbar Shah Jilani Rahmatullah Ali was a great scholar, was a great teacher, was a great reformer of Islam. His personality was full of moral and virtues. He loved our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam very much that we can't explain. He loved Quran and Sunnah very much that we can explain. His whole day and night were according to Quran and Sunnah. His speech and speed, get up and sit down, and eating and drinking, all were according to Quran and Sunnah. In fact, he was a great leader of Sharia and Tariqah. Dear audience, if we talk about his good deeds and services for Islam and Muslim community, they are too much for me to describe in this ceremony, in this conference. If we look at his reformation life, then his personality emerged as a good reformer of Islam. The thousands of people, Gujarat and Rajasthan, are converted to Islam, who were unbelievers, who were devoid of Quran, turned away from evil. The establishment of 1,000 mosques and the madrasa in Gujarat and Rajasthan are telling truth of his reformation life. Dear audience, in the end, I would like to inform you that this great madrasa, Darul Ulum Faiz Akbari, is also attributed to Hazrat Pir Sayyid Haji Ali Akbar Shah Jilani Rahmatullah Ali. With his praise, this madrasa is on the path of development, as you can see. By the grace of Allah Azza wa Jal, Darul Ulum Faiz Akbari is carried on smoothly development under the able leadership of Hazrat Al-Haj Pir Sayyid Haji Mahmud Shah Jilani Rahmatullah Ali, and under the presidency of Allama wa Maulana Abu Saleh Sahib Shamsi. In the end, I pray to Allah Almighty to become a step in your life. Wa ma'alina illa al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अभी जब दर्जे हिफ्ज़ के तलबा कराम की ज़बानों अदब के वसी कैनवस पर कब्ज़ा करने की ये मुबारक सोच है, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और लहजों में निखार आएगा। और फिर आप इस इदारे की तालीमी हैसियत को भी देखें। ये जो मुबारक जमात बैठी हुई है बाएं तरफ, यही वो है जिसके दामन के ये हीरे जवाहिर हैं, जो इसी इदारे के असातिज़े किराम की अंतर जज्बात और एहसासात की कान से निकलते हैं, मादिन से निकलते हैं, इसके मंबा से निकलते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस मुबारक मजलिस में आप उन तलबा किराम को खत्म बुखारी शरीफ की महफिल में उस ज़ात से इस्तिफादा करते हुए देखेंगे जिसको दुनिया नबीर सदरुल शरिया कहती है, जिसको दुनिया खलीफे हुजूर ताजुल शरिया व हुजूर मुहद्दिस कबीर कहती है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई माह साल अमेरिका में, कैलिफोर्निया में जा करके दीन इस्लाम की तरवीज व अशात के लिए गुजारे हैं, जिन्होंने सरबराह आला जामिया इमाम आज़म अबू हनीफा लखनऊ की मसनद पे भी कब्जा किया है और पूरे हिंदुस्तान में इल्म रसूल की बरकतों से तलबा किराम की इल्मी तशनीकी को बुझाने के लिए शब रोज़ मसरूफ़ अमल हैं। आज वो शख्सियत इन तलबा किराम की समातों की शिकम तेरी के लिए खत्म बुखारी शरीफ की महफिल में मुबारक और मसरूद इस चेयर पर हमें नजर आने के लिए जामिया के असातिज़े किराम के दुआओं पर दरो दीवार में आमीन कहा और वो लम्हा साअत मुस्तजाब बनकर के हमारे करीब हुआ चाहता है जब इस मुबारक मजलिस में खत्म बुखारी शरीफ की महफिल में नबीर हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा शाह मुफ्ती फैज़ानुल मुस्तफ़ा शाह सफ़िल्लाह
सरबराह आला जामिया इमाम आजम अबू हनीफा लखनऊ उत्तर प्रदेश का वो तारीखी बरकत वाला खिताब आप समाप्त करेंगे। आइए दोस्तों, मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस ज़ात के हुजूर चलूँ जिसकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं इस इदारे के लिए, इस इदारे की तरक्की के लिए, इसकी बुनियाद से लेकर के इसके मुबारक मीनार तक। इस इदारे का हर उस्ताद उस अजीम शख्सियत को कद्र की निगाह से देखता है जिसके नाम के साथ साबिक उस्ताद जामिया फैज़ अकबरी का लाहिक़ नूर लगा हुआ है। अल्लामा शरीफ साहब किबला को लोग नाम से कम जानते हैं, खतीबुल बराहीन के मुबारक टाइटल से ज्यादा जानते हैं। ऐसा जज्बात और एहसासात का मुजाहिदाना किरदार का वो तेवर है। मैं ये समझता हूँ सब के सब लोग चले जाएं, बस कालीन बिछी रहे और वो गुफ्तगू करता रहे तो इसके तारों पौध से इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह की आवाज आने लगेगी। रब ने उनकी आवाज, वो प्रेशर, वो जज्बा, वो आहंगी अता फरमाई है। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए इस मुबारक इदारे की नशोनुमा पर, इस इदारे की अगराज़ व मकासिद पर, इस इदारे के सरबराह आला पर और साहिब उर्स पर, इदारे के असातिज़े किराम पर जो खूबसूरत अपने लफ्ज़ों की बारिश बरसा सकते हैं वो बरसाने में कामयाब हो।